بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انہوں نے ایک سوال کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ کل خلوت کے موضوع پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے کسی ضمن میں مختصر سا ذکر ہوا تھا عدل اور فضل کا۔ برسبیل تذکرہ بات ہوئی تھی عدل اور فضل کی، پھر ہماری باقاعدہ گفتگو خلوت کے موضوع پر شروع ہو گئی۔ انہوں نے اس حوالے سے پوچھا ہے کہ عدل اور فضل یہ دو ایسی صفتیں ہیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں، اور اگر جنت میں داخلہ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے ہر ایک کا اللہ کے فضل سے ہے، تو پھر اعمال صالحہ کا مقصد کیا ہوا؟ اور عدل کا نظام اور فضل کا نظام یہ آپس میں متعارض نظر آتے ہیں۔ اس قسم کی بات پوچھی ہے انہوں نے، تو تاکہ سوال آپ سب لوگ سن لیں سمجھ لیں، اس لیے میں نے دہرا دیا۔ اس معاملے میں ایک بنیادی بات ذہن نشین فرما لیں، اور وہ یہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل اور فضل ان دونوں عناصر پر مشتمل نظام قائم فرمایا ہے۔ نظام کائنات و نظام قدرت عدل اور فضل دو عناصر پر مشتمل ہے، اور یہ بات بھی کہ اس دنیا کے اندر محنت اور اجرت اور عمل اور اس کا صلہ، یہ جو پہلو ہے انسانی زندگی کا، محنت اور اجرت کا، عمل اور اس کے صلے کا، اس کو عدل سے متعلق کیا ہے، اس کو عدل سے متعلق کیا ہے، اور اپنی رحمت کو فضل سے متعلق کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر آپ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں اول سے آخر تک، یہ بات خاص طور پہ نوٹ کرنے والی ہے۔ الحمد سے والناس تک اگر پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو کسی ایک مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے خود کو عدل والا نہیں کہا۔ کسی ایک مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے خود کو عدل والا نہیں کہا، بلکہ جہاں بھی کہا ہے فضل والا کہا۔ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود کو ذو عدل نہیں کہا۔ کیا؟ ذو عدل نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ فرمایا ذو فضل، واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کسی ایک جگہ بھی یہ حکم نہیں دیا کہ لوگوں تم اللہ سے عدل مانگو۔ اللہ سے عدل مانگنے کا حکم پورے قرآن میں کہیں نہیں دی۔ اس کے برعکس جب بھی مانگنے کو کہا تو کہا کہ فضل مانگو۔ قرآن مجید میں ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، عدل کا نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ خود کو فضل والا کہتا ہے اور اپنی بارگاہ سے فضل کے سوال کا حکم دیتا ہے اور عدل کے سوال کا نہیں دیتا، اور عدل والا نہیں کہتا، جبکہ عدل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دو بنیادی وجہ سمجھنے والی۔ ایک یہ کہ عدل کی تعریف یہ ہے، عدل کی تعریف یہ ہے کہ جس کا جتنا حق بنے اتنا لیا جائے، اور دوسرے کا جتنا حق بنے اتنا دیا جائے۔ یعنی حق کے مطابق اگر لیا اور دیا جائے تو اس کو عدل کہتے ہیں۔ کیا؟ بولیے۔ حق کے مطابق آپ کا جو حق مجھ پر بنتا ہے اگر اسی قدر میں آپ کو دوں تو یہ کیا ہے؟ عدل ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں بندہ عدل کا سوال اس لیے نہیں کر سکتا کہ بندے کا اللہ پر حق ہی کوئی نہیں۔
کیونکہ اس کا وجود بھی اللہ کے فضل کا مرہون منت، اس کی زندگی بھی اللہ کے فضل سے ہے، امر کون سے ہے، اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کا کھانا پینا، رہنا سہنا، اس کا سارا کچھ فقط اللہ کے فضل سے۔ عدل تو تب ہوتا ہے نا کہ وہ اس کی کسی اپنی شے کا عوض ہو، عدل تو تب ہوتا ہے کہ وہ اس کی کسی اپنی شے کا عوض ہو۔ تو بندے کی تو زندگی بھی اپنی نہیں ہے، بندے کی تو سرے سے زندگی ہی اپنی نہیں ہے، اور اس کا ہنر، اس کا فن، اس کی عقل، اس کی بصیرت کچھ بھی اپنا نہیں ہے، تو وہ کس کا معاوضہ مانگتا ہے؟ جب اس کا اپنا کچھ ہی نہیں تو وہ کس کا عوض مانگتا ہے؟ اس لیے بندہ عدل کا سوال نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلق، اے انسان تجھے اپنے رب سے کس شے نے مغرور کر دیا، باغی کر دیا؟ اس رب سے کہ تو کچھ بھی نہ تھا اور اس نے تجھے پیدا کیا، تو کچھ بھی نہ تھا اور اس نے تجھے پیدا کیا۔ جب بندے کی پیدائش بھی اللہ کے فضل سے ہے، اور پیدائش کے بعد جو کچھ بندے کے پاس ہے وہ سب اللہ کے فضل سے، تو پھر وہ عدل تو نہیں مانگ سکتا۔ چنانچہ جب وہ نیک اعمال کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہے۔ اگر توفیق اللہ نے نہ دے رکھی ہو تو وہ اعمال صالحہ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ خیر و شر ہر شے کی توفیق اور طاقت تو اللہ کی طرف سے ہے۔ جب وہ طاقت اور قدرت بھی اللہ کی طرف سے ہے تو مطلب یہ ہوا کہ حقیقت میں عدل تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کو ہم عدل سمجھتے ہیں وہ بھی اللہ کا فضل ہے، جس کو ہم عدل سمجھتے ہیں وہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ سے تو ہمیں فضل ملتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے تو ہمیں فضل ملتا ہے۔ اور دوسرا سبب اس کا یہ تو ہے بندے کا حق۔ کیا ہے؟ بندے کا حق جو اللہ پر نہیں ہے، تو عدل اس اعتبار سے نہیں بنتا۔ اب دوسری نسبت عدل کی ہو سکتی ہے کہ اللہ کا حق بندے پر، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کا حق جو بندے پر ہے بندہ وہ ادا کرے اور پھر مانگے تو پھر عدل ملا، تو جو اللہ کا حق بندے پر ہے بندہ ساری عمر اس میں کھپا دے تب بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کا حق بندہ ادا ہی نہیں کر سکتا، تو لہذا اس نسبت سے بھی عدل نہ ہوا۔ اور بندے کا حق اللہ پر بنتا نہیں کیونکہ اس کا کچھ بھی اپنا نہیں ہے، اس نسبت سے بھی عدل نہ ہوا۔ لہذا دونوں نسبتوں سے بندہ اللہ کے فضل کا حقدار ہے اور فضل ہی کا سزاوار ہے۔ یہ تو ہے جنت میں سوائے فضل کے کوئی نہیں داخل ہوگا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی داخل فرمائے گا وہ اللہ کا فضل ہوگا۔ اور پھر انسان اگر اپنے اعمال کے حوالے سے عدل مانگنا چاہے، بالکل ترازو کی طرح عمل اور اس کی جزا، عمل اور اس کی سزا ترازو کے تول پر فضل کے بغیر تولی جائے، تو پھر انسان تو چونکہ حق ادا ہی نہیں کر سکتا اللہ کے اطاعت کا، اس کے حکم کی بجاوری کا، تو پھر کسی کا عمل صالح نہ رہے جو عمل مقبول ہو اور اس قابل نہ ہو کہ وہ اسے جنت میں لے جائے۔ یعنی عمل کا عمل صالح بنایا جانا، عمل کا عمل مقبول بنایا جانا، یہ بھی اللہ کے فضل سے۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ یہ تو ہے وہ پہلو کہ عدل مانگنے سے روکا اور خود کو ذو عدل نہ فرمایا بلکہ فرمایا ذو فضل۔ اور پھر تیسرا پہلو یہ ہے کہ عدل میں حساب برابر ہو جاتا ہے، جو کیا وہ ملا اور حساب برابر ہو جاتا ہے۔ عدل کبھی عظیم نہیں ہو سکتا، عدل میں حساب برابر ہو جاتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ اور فضل وہ ہے کہ جو عظیم ہوتا ہے، ہمیشہ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا واللہ ذو فضل عظیم، کہ فضل کثیر ہوتا ہے، عدل کی حد ہوتی ہے، عدل کی حد ہوتی ہے، یعنی اس کا عمل خود عدل کے لیے حد متعین کر دیتا ہے۔ بندے کا عمل عدل کی حد، صلہ اور جزا کی حد خود متعین کر دیتا ہے، اور فضل کی کوئی حد نہیں ہے، فضل کی کوئی حد نہیں ہے۔
اور چونکہ اللہ نے فضل کو اپنی رحمت سے متعلق کیا ہے، اس لیے فرمایا لوگوں تمہارے اعمال کی تو حد ہو سکتی ہے، تمہارے اعمال کی تو حد ہو سکتی ہے، اس لیے عدل بھی محدود ہے، لیکن اگر میں اپنی رحمت پر بھی حد قائم کر لوں تو میں رب نہ رہا۔ اس لیے اس نے اپنی رحمت میں عدل نہیں رکھا، رحمت میں فضل رکھا ہے تاکہ وہ بے حساب لوگوں پر کیا جائے۔ فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یعنی فضل اللہ کی قدرت کا آئینہ دار ہے، اور تضاد دونوں میں اس لیے نہیں کہ آپ یہ بات سمجھ گئے کہ عدل دراصل جس کو ہم عدل کہتے ہیں وہ اللہ کے فضل کی ایک شاخ ہے، اللہ کے فضل کی ایک شاخ ہے، اور اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے ظاہر میں عمل اور اس کی جزا، عمل اور اس کی سزا، اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے تاکہ اخلاقی ذمہ داری اور اخلاقی جواب دہی کا تقاضا پورا ہو، اس خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل میں سے ایک شاخ عدل کی قائم کر رکھی۔ اس ایک شاخ پر پورا نظام دنیا بھی چل رہا ہے، اور آخرت میں جزا اور سزا کا تصور بھی اس ایک شاخ میں ہوگا، لیکن بالآخر مغفرت اور بخشش کے جب وقت آئے گا تو وہ پھر اللہ کے فضل سے ہوگا۔ تو تضاد اس لیے نہیں کہ عدل جہاں ختم ہو جاتا ہے فضل وہاں سے شروع ہوتا ہے، دونوں کی حدیں جدا جدا ہیں، اور جب دونوں ایک ہی حد میں کام کر رہے ہوں پھر تضاد ہوتا ہے۔ بات سمجھیں، دونوں ایک حد اور دائرے میں کام کر رہے ہوں تب تضاد ہوتا ہے، اور عدل کا دائرہ جہاں ختم ہو جائے فضل اس سے آگے شروع ہوتا ہے تو پھر دونوں میں تضاد نہیں رہتا، یعنی فضل اضافہ ہے۔ آپ اپنا حساب جب لے چکے، اپنے حساب کتاب کے مطابق جب لے چکے، وعدے کے مطابق، تو فارغ ہو گئے، اب اس کے فضل کا معاملہ ہے وہ جس کو جتنا چاہے عطا کر دے۔ یہ حساب کے اندر تھا، وہ حساب سے باہر ہے، اس لیے دونوں کا ٹکراؤ نہیں۔ عدل یہ انسانی ایمان کا کم سے کم درجہ ہے، حقوق العباد ہوں، عدل جو ہے یہ انسانی ایمان اور اخلاق کا بولیے کم سے کم درجہ ہے، اور اگر انسان اسی پر اکتفا کرنے لگے تو ایمان اور اخلاق کامل نہ ہو سکے۔ ایمان اور اخلاق کے کمال کے لیے عدل نہیں بلکہ احسان کا حکم دیا ہے۔ فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، تو بندے کے لیے دو چیزیں بیان کی، عدل اور احسان، اور اپنے لیے بھی دو چیزیں بیان کی، عدل اور فضل۔ اپنے لیے احسان کی بجائے کیا فرمایا؟ فضل۔ عدل مشترک ہے، ادھر احسان ہے ادھر فضل ہے، کیونکہ فضل اس کی خاص صفت ہے۔ کیا خاص صفت ہے، اور اس کی جھلک بندے میں احسان کے عمل میں پائی جاتی۔ کس میں پائی جاتی؟ احسان کے عمل میں۔ اس لیے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، جو احسان کرنے والے ہیں اللہ کو ان سے محبت ہے، کیونکہ ان کے احسان میں اللہ کے فضل کی جھلک نظر آتی۔ تو عدل اور احسان یہ دو چیزیں، جو میرا حق بنتا ہے وہ لوں، جو آپ کا بنتا ہے وہ دوں، تو یہ کیا ہے؟ عدل۔ اور احسان یہ ہے کہ جتنا میرا بنے اس سے کم لوں، جتنا آپ کا بنے اس سے زیادہ دوں، اس کو احسان کہتے ہیں۔ دونوں کی تعریف یاد کر لیں، جو میرا حق بنے وہ لوں، جو آپ کا حق بنے وہ دے دوں، تو یہ عدل ہے۔ اس میں تو نہ کوئی نفع میں رہا نہ کوئی گھاٹے میں رہا، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر اسی پر اکتفا رہے تو نظام کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایمان اور اخلاق کو کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ساتھ احسان کا درجہ عطا کیا۔ تو عدل کم سے کم درجہ ہے۔ عدل کیا ہے؟ عدل وہ درجہ ہے کہ اگر انسان اس پر بھی پورا نہ اترے تو ظلم میں چلا جائے۔ عدل سے ایک قدم نیچے اترا تو ظلم آ جاتا ہے، یعنی جہاں عدل کی حد شروع ہوتی ہے اس کے نیچے ظلم شروع ہو جاتا ہے، یا یوں کہیے جہاں ظلم ختم ہوتا ہے، یہ ظلم مٹ جاتا ہے، وہاں سے عدل شروع ہوتا ہے، اور جہاں عدل ختم ہوتا ہے وہاں سے احسان شروع ہوتا ہے، اور پھر بندے کا جہاں احسان ختم ہوتا ہے وہاں سے فضل شروع ہوتا ہے۔ تو عدل یہ ہے کہ انسان اپنا حق لے دوسرے کا حق دے، اور احسان یہ ہے کہ اپنا حق چھوڑ دے، اپنے حق سے کم لے دوسرے کو زیادہ دے دے۔
اب یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی کچھ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اس حدیث کی بھی دو تشریحات ہیں، ایک باعتبار عدل، ایک باعتبار احسان۔ یعنی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو خود لیتا ہے، اسی قسم کا بھائی کے لیے بھی پسند کرے، عدل ہو گیا نا۔ جو خود کھایا وہ اپنے بھائی کو، اپنے مسلمان ساتھی کو بھی دیا، یہ عدل ہو گیا۔ اور اسی حدیث کی ایک شرح احسان کی ہے۔ علماء کرام نے عام طور پر اس حدیث کی ایک ہی شرح بیان کی ہے جو میں نے عرض کر دی، دوسری کی طرف بالعموم نہیں گئے، دوسری شرح کی طرف بالعموم نہیں گئے۔ یہ بیان کیا کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اسی طرح وہی کچھ اس اوروں کے لیے پسند کرے، یعنی تقاضا عدل پورا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ خود قیمتی پہنے دوسروں کو گھٹیا دے، خود اعلیٰ کھائے دوسرے کو گھٹیا دے، یہ نہ کرے۔ تو میں اگر ایسا بھی نہیں کرے گا تو انسان ایماندار ہی نہیں ہو۔ یہ عدل کی شرح ہے۔ اور اس میں ایک احسان کی شرح بھی ہے، وہ یہ کہ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ جو اپنے لیے چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، جب تک وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ یعنی جو لقمہ اس نے اپنے لیے چاہا تھا وہ بجائے خود کھانے کے بھائی کو دے دے، ادھر تھا جو خود کھائے وہی بھائی کو دے، وہ عدل کی تشریح تھی۔ اور احسان کی تشریح کیا ہے؟ اس میں کہ خود بھی کھا رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، اور احسان کی شرح یہ ہے کہ خود نہیں کھا رہا بھائی کو دے رہا ہے، خود فاقہ کر رہا ہے بھائی کو کھانا دے رہا ہے، خود جاگ رہا ہے بھائی کو آرام دے رہا ہے، خود تکلیف اٹھا رہا ہے بھائی کو راحت پہنچا رہا ہے۔ اب یہ جو احسان کی شرح ہے اس غزوے میں نظر آتی ہے، جب وہ آپ نے سنا کہ زخمی ہو گئے صحابہ اور ہر ایک نے کہا عطش، پیاس، ان کو پانی کا پیالہ پیش کیا گیا ایک صحابی کو، وہ ابھی گھونٹ بھرنا ہی چاہتے تھے کہ دوسرے زخمی صحابی کی آواز آئی فوجی کی، پیاس، انہوں نے وہیں سے لوٹا دی، خود نہیں کیا، ادھر دیکھ۔ قریب تھا کہ وہ پانی کا گھونٹ بھرتے، تیسری آواز آئی پیاس، انہوں نے ادھر لوٹا دی۔ یعنی وہ گھونٹ پانی کا پی کر خود جان نہیں بچائی، دوسرے کو دے دیا۔ یہ شرح احسان ہے۔ اور جب آخر پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے، اور پیالہ لوٹ کے آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے۔ تو احسان کیا ہے؟ یعنی عدل یہ تھا کہ خود بھی بچو، اوروں کو بھی بچاؤ، اور احسان یہ ہے کہ خود مر جاؤ اوروں کی خاطر۔ عدل یہ تھا خود بھی جیو، اوروں کو بھی جلاؤ۔ احسان یہ ہے کہ اوروں کو جلانے کی خاطر خود مر جاؤ۔ یعنی احسان ایثار ہے۔ احسان کیا ہے؟ یہ ایثار ہے۔ یہ سب اثرات ہیں فضل کے، لیکن چونکہ اللہ کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں نا، اللہ ان سے پاک ہے، تو اللہ کے ہاں جو فضل ہے اس کی جھلک احسان کی صورت میں مخلوق میں رکھ دی گئی۔ یہ ایثار ہے۔ صحابہ کرام جو اتنے بلند ہوئے وہ عدل کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے، وہ احسان کی وجہ سے ہوئے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے بھی ہوتے تو تب بھی اوروں کے لیے ایثار کرتے، تنگ دستی کی حالت میں بھی ایثار کرتے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا، وہ حضرت علی اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ۔ وہ جو روزے رکھے تھے اور افطار کرنے لگے تو پہلے دن مسکین کو دے دیا کھانا، دوسرے دن یتیم کو، تیسرے دن اسیر کو، خود فاقے کیے، کھانے ان کو دے دیے۔ اس پر اللہ نے کہا کہ اللہ پاک ایسوں سے محبت کرتا ہے، اور کہا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکور، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہم نے دیا ہے، تم سے نہ شکر مندی چاہتے ہیں نہ اس کی جزا چاہتے۔ تو جو بھی بلند ہوا، یہ بات آخری بات ذہن نشین کر لیں، جو بھی بلند ہوا دنیا میں اللہ کی نگاہ میں وہ عدل کے باعث نہیں ہوا، وہ احسان کے باعث۔ عدل بڑی بات ہے، بے شک عدل بڑی بات ہے، عدل قانون کا موضوع ہے، عدل قانون کا موضوع ہے، اور احسان اخلاق کا موضوع ہے، اور اخلاق کا رتبہ قانون سے کہیں اونچا ہے۔ قانون باہر کی طاقت ہے، اخلاق اندر کی طاقت ہے۔ قانون باہر کی طاقت ہے جو ڈنڈے کے زور سے چلتی، اور اخلاق اندر کی طاقت ہے جو نیکی اور تقوی کے زور سے چلتی، اللہ کی محبت کے زور سے چلتی۔
اور یہ احسان میں سب جلوہ آرائیاں اللہ کے فضل کی، اس میں صفات اور خواص اللہ کے فضل کے. وما علینا الا البلاغ.